بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سنا رہی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ اس وقت تمام دنیا پر نمرود کی بادشاہت تھی اور اس کا دارالحکومت بھی بابل ہی تھا۔ نمرود بہت سرکش، انتہائی احمق اور ظالم بادشاہ تھا۔ وہ ایسا بدبخت بادشاہ تھا جو تھا تو بندہ، مگر دعویٰ خدائی کا کرتا تھا اور لوگوں کو مجبور کر کے ان سے اپنی عبادت کروایا کرتا تھا۔ اس وقت جب ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین حق کی تبلیغ شروع فرمائی اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا۔ اسی سلسلے میں ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان توحید کے موضوع پر مناظرہ ہوا۔ اللہ پاک نے اس مناظرے کو پارہ 3 سورہ بقرہ آیت 258 میں ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا، اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، بس تو اسے مغرب سے لے آ۔ تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس ایمان افروز مناظرے کی تفصیل یوں ہے، ایک بار قحط سالی ہو گئی، بارشیں رک گئیں، اناج ختم ہونے لگا، لوگ مشکلات کا شکار ہوئے۔ ایسے مشکل وقت میں نمرود نے یہ سیاست کھیلی کہ غلے اور اناج کے تمام ذخیرے اپنے قبضے میں کر لیے۔ اب جو کوئی غلہ لینے آتا، نمرود اس سے پوچھتا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہہ دیتا کہ میرا رب تو ہے۔ نمرود اسے غلہ دے دیتا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نمرود کے دربار میں تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ ہوا۔ اس مناظرے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل ایک ہی دلیل ہے، اور وہ یہ کہ رب وہ ہوتا ہے جو مکمل قدرت و اختیار والا ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، اور صرف ایک ہی ہستی ہے جو کائنات میں مکمل قدرت و اختیار والی ہے، لہٰذا وہ ایک ہی ہستی رب ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن یہ دلیل منطقی طریقہ کار سے ذرا مشکل تھی، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل بیان کرنے کے بجائے اس کی 2 مثالیں بیان فرمائیں۔ چنانچہ جب نمرود نے پوچھا کہ اے ابراہیم، آپ کا رب کون ہے؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پارہ 3 سورۃ بقرہ 258۔ ترجمہ، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی اے نمرود، خود تیرا زندہ ہونا اور عنقریب موت کے گھاٹ اتر جانا میرے رب کی روشن دلیل ہے۔ میرا رب ایسا قدرتوں والا ہے کہ وہ بے جان میں زندگی پیدا فرماتا ہے، جاندار کو موت دیتا ہے، ایک بے جان نطفے سے جیتا جاگتا عقل مند انسان بناتا ہے، پھر جب چاہتا ہے اس جاندار انسان کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ انڈے میں نہ کھڑکی ہوتی ہے، نہ روشن دان، نہ وہاں ہوا پہنچتی ہے، نہ غذا، ایسی بند جگہ چوزے کو زندگی بخشتا ہے۔ میرا رب ہر بااختیار سے بڑھ کر اختیار اور قدرت والا ہے، زندگی کا بھی وہی خالق ہے، موت کا بھی وہی خالق ہے۔ جو بھی اپنی قدرت اور اختیار کا دعوے دار ہے، وہ اپنی قدرت، اپنی طاقت میں بلکہ اپنے زندہ ہونے میں میرے رب کا محتاج ہے، اور جو محتاج ہو وہ کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا خدا صرف ایک ہی ہے اور وہی اصل قدرت اور طاقت والا ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل بالکل واضح، مکمل اور آسانی سے سمجھ آنے والی تھی، اور اس کا جواب دینا نمرود بدبخت کے بس کی بات نہیں تھی۔ البتہ نمرود ایک بادشاہ تھا، آس پاس سب اس کے وزیر، مشیر تھے، اسے خدا ماننے والی عوام تھی۔ ان سب کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہ دے سکنا نمرود کے لیے سخت ذلت کا سبب تھا، لہٰذا اس بیوقوف نے اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے نہایت احمقانہ جواب دیا۔ بولا، پارہ نمبر 3 سورۃ بقرہ آیت نمبر 258، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، یعنی اے ابراہیم، آپ کے کہنے کے مطابق اگر رب وہ ہوتا ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے تو یہ کام میں بھی کر لیتا ہوں، لہٰذا آپ ہی کی دلیل کی روح سے میں رب ہوا۔ پھر نمرود نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 2 قیدی بلائے، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو رہا کر دیا اور کہا، دیکھو، جسے میں نے چھوڑا
اسے میں نے زندگی دی اور جسے قتل کیا اسے میں نے موت دی۔ کیسی حماقت کی بات ہے، کہاں ایک بے جان چیز میں جان ڈالنا اور کہاں زندہ شخص کو زندہ رہنے دینا، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگرچہ عقل مند اسی سے سمجھ سکتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دی ہوئی دلیل پختہ اور واضح ہے، مگر اس پر نمرود کی یہ ظالمانہ حرکت کیسی حماقت پر مبنی ہے۔ البتہ وہاں موجود سب لوگ نمرود کے حمایتی تھے، وہ نمرود کی اس حماقت کو اس کی فتح سمجھتے، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اسی دلیل کو ایک دوسرے انداز سے بیان کیا۔ ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 3 سورۃ بقرہ، آیت نمبر 258، اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے پس تو اسے مغرب سے لے آ، یعنی اے نمرود، بے جان جسم میں جان پیدا کرنا تو تیرے بس کی بات نہیں ہے، اے رب ہونے کے جھوٹے دعوے دار، تو اس سے آسان کام ہی کر کے دکھا دے، وہ یہ کہ سورج ایک بے جان جسم ہے، یہ مسلسل حرکت کر رہا ہے، چلو اس کی حرکت کو روکنا بھی مشکل سہی، تو بس اتنا کر کہ سورج مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے تو اس کی سمت بدل دے اور سورج کو مغرب سے مشرق کی طرف چلا کر دکھا دے۔ بس یہ سننا تھا کہ نمرود کے ہوش اڑ گئے اور وہ ہکا بکا رہ گیا، اس نادان اور بدبخت سے اور تو کچھ نہ بن سکا۔ ہٹ دھرمی کرتے ہوئے بولا، ابراہیم جاؤ، میرے پاس تمہارے لیے غلہ نہیں ہے، اس رب سے مانگو جس کی عبادت کرتے ہو۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی ہاتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ایک ریت کے ٹیلے کے قریب سے گزر ہوا، وہاں سے آپ علیہ السلام نے ایک تھیلے میں ریت بھر لی اور گھر پہنچے، ریت سے بھرا ہوا تھیلا رکھا اور خود آرام فرمانے لگے۔ جب آپ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے کھانا پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، یہ اناج کہاں سے آیا؟ عرض کیا، وہی ہے جو آپ تھیلے میں بھر کر لائے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے اپنے خزانہ قدرت سے ہمیں رزق عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، ظالم اور سرکش بادشاہ نمرود کا انجام انتہائی عبرتناک ہوا۔ زید بن اسلم کا قول ہے کہ اس ظالم بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، اس نے اسے توحید کی دعوت دی لیکن نمرود نے قبول نہ کی، دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا، تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا۔ اس کے بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا، اچھا تو اپنا لشکر تیار کر، میں بھی اپنا لشکر لے آیا ہوں۔ نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے آیا۔ نمرود کے لشکروں پر اللہ کی طرف سے مچھروں کا عذاب بھیجا گیا، مچھر اتنے زیادہ آئے کہ ان سے سورج چھپ گیا۔ ان مچھروں نے نمرودی لشکروں کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے اور نمرود کے علاوہ باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ نمرود اس عذاب الہی کو دیکھتا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر نمرود کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور 400 سال تک اس کا مغز کاٹتا رہا۔ جب اوپر سے دھمک پہنچتی تو وہ مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا، ورنہ کاٹتا رہتا، چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور تہپڑ پڑتے رہتے تھے۔ اب اس کے دربار کا یہ ادب تھا کہ جو آئے نمرود کے سر پر جوتا مارے۔ اس عذاب سے پہلے 400 سال نمرود نے بہت آرام سے سلطنت کی اور 400 سال جوتوں سے پٹتا رہا، آخر سخت ذلت کے ساتھ واصل جہنم ہوا۔ اس کی عمر 800 سال سے کچھ زیادہ ہوئی۔ ناظرین، بے شک اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ پاک بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی چیز نہ اس کی مثل ہے، نہ ہو سکتی ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ وہی ایک موجود ہے، باقی وجود عارضی، فانی ہے۔ ملتے ہیں مزید نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔